اگر تم میں کچھ بھی شرم اور حیا باقی رہ گئی ہے تو اپنی منحوس صورت اور گناہ کا یہ ڈھیر سمیٹ کر نکل جاؤ. تو پھر میں ارشد سے کہہ دوں کہ شادی کی تیاریاں کریں. ہاتھوں کو جو کچھ بھی آتا ہے تیرے باپ کے ہاتھوں نے سکھایا ہے. رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ قبول کر لو. دوستو، ایک زمانے تک پاکستان کی فلمی دنیا پر حکمرانی کرنے والے وحید مراد 2 اکتوبر 1938 کو کراچی میں پیدا ہوئے. وہ سانولی صورت، پرکشش نشیلی آنکھوں والے انتہائی خوش پوشاک، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور باصلاحیت اداکار تھے. لباس پہننے کے حوالے سے وحید مراد کا اپنا ایک الگ انداز تھا. وہ ایسے سٹائل آئیکن تھے جنہیں نوجوان کاپی کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے. پینے کے لیے جرت کی نہیں دولت کی ضرورت ہوتی ہے. خدا سے مانگ لے میں نے تیرے وفا سنم. اس کی مثال آپ یوں بھی دے سکتے ہیں کہ وحید مراد نے 23 برس فلم انڈسٹری پر حکمرانی کی، لیکن آج طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی لوگ ان کے سٹائل کا تذکرہ کرتے ہیں. فلم انڈسٹری کے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدائشی شہزادہ تھا اور زندگی بھی شہزادوں کی طرح گزاری. اس سے آج تو پتہ بھی نہیں لگایا، سارا مقدر ہی مہربان ہو گیا. اچھا، یا یوں کہہ لے کہ وہ فلم و فن کے ایک ایسے محبوب ترین ہیرو تھے جن کا ہیئر سٹائل تک ان کے نام کے ساتھ مشہور ہوا. وحید مراد اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے. بعد میں ان کے والدین میں تعلقات بہتر نہ رہے اور علیحدگی ہوئی. وحید مراد نے میری کلاس اسکول سے میٹرک، ایس ایم کالج سے بی اے اور 1968 میں جامعہ کراچی سے ایم اے کیا. وحید مراد پاکستان فلم انڈسٹری کے پہلے ہیرو تھے جنہوں نے ایم اے انگلش کرنے کے بعد انڈسٹری میں قدم رکھا تھا. شادی شدہ جوڑے کی وہ قدر نہیں ہوتی جو ایک رومانٹک پیئر کی ہونی. آنکھوں کو جب دیکھا کمل کہنے کو جی چاہا. وحید مراد کو فلمی میدان میں قدم رکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی کیونکہ ان کے والد نثار مراد بھی فلمی صنعت سے وابستہ تھے اور فلموں کی ڈسٹریبیوشن کا کام کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ نثار مراد کے گھر فلم سازوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا. ایک بار فلم ساز ایس ایم یوسف نے جب نثار مراد کے گھر میں وحید مراد کو دیکھا تو انہیں اپنی نئی فلم اولاد کے ایک ثانوی کردار کے لیے منتخب کر لیا. اس فلم میں اس وقت کے مقبول اداکار حبیب اور نیّر سلطانہ کام کر رہے تھے. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی انسان اچھی باتیں سیکھتا ہے. یہ فلم 1962 میں ریلیز ہوئی. لوگوں نے اس فلم میں وحید مراد کی اداکاری کو خوب سراہا اور یوں وحید مراد کے فلمی سفر کا آغاز ہو گیا. وحید مراد نے بطور ہیرو اپنے کیریئر کا آغاز فلم ہیرا اور پتھر سے کیا جو 1964 میں ریلیز ہوئی تھی. اس فلم کے ہدایت کار پرویز ملک، موسیقار سہیل رینا، جبکہ فلم کی ہیروئن زیبا تھی. ان کی بطور ہیرو اس پہلی فلم نے ریکارڈ بزنس کی اور پہلی گولڈن جوبلی فلم قرار پائی. خدا آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے. اب میرا بچہ نہیں امی، اس کے گناہوں کی نشانی. فلم ارمان جب 1966 میں ریلیز ہوئی تو وحید مراد کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ فلم انہیں بام عروج تک پہنچا دے گی. فلم کے ڈائریکٹر پرویز ملک جبکہ ہیروئن زیبا تھی. اس فلم کو 75 ہفتے تک مسلسل سینما ہالوں میں دیکھا جاتا رہا اور یوں اس فلم کو پاکستان کی پہلی پلیٹینیم جوبلی فلم ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. مجھ پر تمہارے احسانوں کا اتنا بوجھ ہے کہ میں تمہارے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتا. فلم کے تمام گانے خاص طور پر احمد رشدی کی آواز میں وحید مراد پر فلمائے گئے گیت اکیلے نہ جانا، کوکو کورینا اور جب پیار میں دو دل بہت مشہور ہوئے. اور اس بات کو اس وقت عوام کے ساتھ ساتھ فلمی حلقوں نے بھی تسلیم کیا کہ وحید مراد پر جس گلوکار کی آواز سب سے زیادہ سوٹ کرتی ہے وہ احمد رشدی ہے. مراد اپنے دور کے انتہائی پسندیدہ ہیرو تھے. خاص طور پر وہ خواتین اور لڑکیوں کے پسندیدہ تھے. ان کے پسند کیے جانے کی انتہا یہ تھی کہ وہ جب اپنی سپورٹس کار میں گھومنے پھرنے یا شاپنگ کرنے نکلتے تو ان کی سفید سپورٹ
کار کو لڑکیاں چوم چوم کر لپسٹک سے لال کر دیتی تھی۔ اپنے 23 سالہ فلمی کیریئر کے دوران ان کے بھی دوسرے ہیروز کی طرح فلمی سکینڈل منظر عام پر آئے، خاص طور پر جب وہ زیبا کے ساتھ فلموں میں بطور ہیرو آ رہے تھے تو لوگوں میں یہ مشہور ہوا کہ ان کے درمیان محبت کا رشتہ پروان چل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ افواہیں بھی زور پکڑنے لگی کہ یہ دونوں شادی کرنے والے، لیکن پھر اچانک ان کی جوڑی ٹوٹ گئی اور افواہیں خود بخود دم توڑ گئی۔ کسی کو اتنا نہیں چاہا ہوگا۔ فلمی سفر کے بعد جب ازدواجی زندگی کا سفر شروع ہوا تو عید مراد کی نظریں سلمیٰ بیگم پر جا ٹھہری۔ سلمیٰ بیگم کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ ان کے والد ابراہیم میکر اور نثار مراد کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ کہنے کو تو یہ ارینج میرج تھی، لیکن دراصل دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ان کی شادی کی رسومات 17 ستمبر 1964 کو نثار مراد کے گھر پر ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ عید مراد فلم انڈسٹری کے ممتاز اداکاروں کی فہرست میں شامل ہو چکے تھے۔ ہم اعلان تمنا جان سے جائیں تو مانو گے۔ زیبا کے ساتھ عید مراد کی جو فلمیں منظر عام پر آئی ان میں عید مبارک، جاگ اٹھا انسان، رشتہ ہے پیار کا، انسانیت اور ماں باپ شامل ہے۔ پھر یوں ہوا کہ مشرقی پاکستان سے ایک بنگالی حسینہ جرنا باسک اداکارہ شبنم مغربی پاکستان آئی۔ کہا جاتا ہے کہ عید مراد اس کی زلفوں کے اسیر ہو گئے تھے، لیکن وہ شادی شدہ تھی۔ شبنم کے شوہر روبن گوش مشہور موسیقار تھے۔ شبنم کی عید مراد کے ساتھ پہلی فلم سمندر تھی جو لوگوں میں بہت پسند کی گئی، لیکن ان کی جوڑی روبن گوش کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی۔ گوش شبنم کی عید مراد کے ساتھ سمندر، آئی لو یو، پیاری، نشانی، اندلیب، جہاں تم وہاں ہم، نصیب اپنا اپنا، گہراؤ، لاڈلا کے علاوہ سہیلی فلم بھی بنی، لیکن ان تمام فلموں کی شوٹنگ کے دوران روبن گوش اور عید مراد کے مابین ان بن رہی۔ آخر کار کچھ فلمی لوگوں نے فلم سہیلی کی شوٹنگ کے دوران ان کی آپس میں صلح صفائی کرائی۔ خاموش ہیں نظارے، ایک بار مسکرا دو۔ عید مراد کو شمیم آرا اور رانی کے ساتھ بھی بہت پسند کیا گیا۔ رانی کے ساتھ انہوں نے فلم انجمن، ناگ منی، دیدار اور سوریا بھوپالی میں کام کیا۔ عید مراد نے کل 124 فلموں میں کام کیا، جن میں سے 115 اردو، 8 پنجابی اور 1 پشتو فلم تھی۔ عید مراد کی بحیثیت ہیرو پہلی پنجابی فلم مستانہ ماہی 1971 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم میں عالیہ ان کے مقابل تھی۔ یہ فلم بھی عوام میں بے حد مقبول ہوئی۔ ان کی 1976 میں ریلیز ہونے والی فلم شبانہ کو ڈائمنڈ جوبلی فلم ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ فیصلہ آج محفل میں ہو جائے گا، بے وفا کون ہے۔ 1981 میں انہوں نے پختون پا ولایت کی نامی پشتو فلم میں بھی کام کیا۔ اس فلم میں ان کے ساتھ سنگیتا، بدر منیر، آصف خان، سمینہ، لیاقت میجر اور امان نے اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔ فلم کے ہدایت کار جاوید سجاد اور پروڈیوسر کفایت حسین تھے۔ انوکھا میرے منوا کو دے گئے، لے لے کے تمہارا نام کوئی، لے لے کے تمہارا نام کوئی، دیوانہ ہے بھرتا ہے۔ عید مراد نے اپنے دور عروج میں اس وقت کے تمام بڑے فلم سازوں، اداکاروں اور اداکاراؤں کے ساتھ کام کیا۔ وہ تمام فلم سازوں کی پہلی پسند ہوتے ہیں، لیکن 80 کے عشرے میں وہ ڈپریشن کا شکار نظر آنے لگے۔ ان کے مایوس اور چپ رہنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سلمیٰ بیگم انہیں چھوڑ کر اچانک کینیڈا چلی گئی تھی، اس لیے وہ اکثر ممتاز ایوب، انیتا اور امبر ایوب کی والدہ کے گھر دیکھے جاتے تھے۔ اس دوران انہیں کار ڈرائیونگ کرتے ہوئے حادثہ پیش آیا۔ یہ حادثہ ایسا تھا کہ عید مراد کے ماتھے اور آنکھ کے قریب پپوٹوں پر 17 سے زیادہ ٹانکے لگے۔ ان کی آنکھ ٹانکوں کی وجہ سے کھنچ گئی۔ اس طرح جس اداکار کی خوبصورتی کے چرچے تھے، چہرے پر ٹانکے لگنے کی وجہ سے وہ فلم سازوں کے ناپسندیدہ اداکار بن گئے۔ یہی وجہ تھی کہ جب عید مراد اسٹوڈیو میں داخل ہوتے تو فلم ساز چھپ جاتے کہ کہیں وہ ان سے کام نہ مانگ لے۔ عید مراد
پر جب برا وقت آیا تو انہی فلم سازوں نے وحید مراد سے نظریں چرائی جو عروج کے وقت ان کے پیچھے گھوما کرتے تھے۔ اس دور میں وحید مراد کی ذاتی فلم ہیرو بھی انڈر پروڈکشن تھی جو ان کے انتقال کے 2 سال بعد 1985 میں ریلیز ہوئی۔ بطور فلم ساز وحید مراد نے فلم آرٹس کے بینر تلے کئی فلمیں بنائی جن میں ہیرا اور پتھر، ارمان، احسان، انسان بدلتا ہے، جال، اشارہ، مستانہ ماہی، سمندر، جب سے دیکھا ہے تمہیں، نصیب، اپنا اپنا اور ماں بیٹا شامل ہے۔ وحید مراد کا انتقال 23 نومبر 1983 کو کراچی میں ہوا۔ ان کا جنازہ ممتاز ایوب کے گھر سے اٹھایا گیا کیونکہ اس وقت سلمہ بیگم پاکستان میں موجود نہیں تھی۔ بعد از وحید مراد کو گلبرگ، لاہور کے قبرستان میں ان کے والد نثار مراد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ وحید مراد نے 2 بچے عادل مراد اور عالیہ مراد سوگواران میں چھوڑے۔ عادل مراد پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ رہے۔ انہوں نے ایک فلم راجہ صاحب میں کام کیا۔ اس کے علاوہ وہ کئی ٹیلی ویژن ڈراموں میں بھی نظر آئے، لیکن فی الحال وہ کاروباری مصروفیت کی وجہ سے شعبے سے دور ہے۔ وحید مراد ایک عظیم اداکار تھے۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر فلم انڈسٹری کو تسخیر کیا۔ ان کی لاجواب اداکاری ہی تھی کہ انہیں 4 مرتبہ نگار ایوارڈ سے نوازا گیا، جو انہیں فلم ہیرا اور پتھر، ارمان، اندلیب اور مستانہ ماہی پر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 1982 میں نیشنل اکیڈمی ایوارڈ، 2002 میں لیجنڈ ایوارڈ اور 2010 میں ستارہ امتیاز کے علاوہ دیگر کئی ایوارڈز بھی اپنے نام کیے۔